حاضر ہے رمضان میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل اہل بیت اور مقام علی۔ آئیں اس کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں محسن الزما صاحب اور ان کے ساتھ ہیں علامہ ساجد شبیر رضوی صاحب۔ آئیں ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ جی آپ ہمیں یہ بتائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اہل بیت کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد، اہل بیت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، وہ ہیں اہل بیت۔ اور اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ آپ نے سوال کیا ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو اور اہل کہتے ہیں والد۔ اتنی آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ آپ کہتی ہیں نا بیت اللہ، بیت یعنی کس کا؟ بیت یعنی گھر۔ اللہ کس کا گھر؟ اللہ کا گھر۔ ایسے ہی اہل بیت، تو اہل بیت وہ ہیں جو سرکار خاتم المرسلین کے قرابت دار ہیں، جس کے لیے سرکار نے فرمایا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دے اللہ کہلوا رہا ہے، جہاں کوئی اہم بات کہنی ہوتی ہے۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں کوئی اہم بات ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے حبیب تم کہو قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کوئی اجر جو ہے رسالت کا نہیں مانگ رہے سرکار۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ میرے اقربا سے، قرابت داروں سے محبت کر۔ اچھا پہچانے کیسے کہ یہ قرابت دار سرکار کے جن سے ہم محبت کریں؟ تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب تک ہم قرابت دار نہیں پہچانیں گے تو محبت کیسے کریں گے؟ محبت ایسے کریں گے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اہل بیت سے کی، اور اہل بیت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے کی۔ ایسی محبت کی کہ محبت کیسے کریں ان سے، کیسے پہچانیں کہ یہ جب چادر میں جمع ہو، جب چادر میں جمع ہوئے نا سب، سرکار نے آ کے فرمایا کہ بدن میں جو ہے میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، چادر اوڑھ لی۔ آج بھی جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، سب برد یمانی کی چادر لے لیں۔ وہ برد یمانی کی چادر بڑی مشکل سے ملتی ہے، سعودی گورنمنٹ نہیں لینے دیتی، بڑی مشکل سے وہ ملتی ہے۔ وہ برد یمانی کی چادر سرکار دو عالم نے اوڑھی تھی، وہ ہے برد۔ تو پھر سارے جو ہے امام حسن آئے، امام حسین آئے، جناب سیدہ آئیں، حضرت علی آئے۔ جب یہ چادر میں جمع ہو گئے تو علامہ دربندی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آگے امہات المومنین سلام اللہ علیہ بی بی ام سلمہ نے کہا، فرمایا کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو سرکار نے فرمایا آپ خیر میں ہیں۔ جب یہ چادر میں آ گئے تو پھر قرآن کی آیت آئی کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کیا، یعنی ارادہ کرنے والا کتنا بے نیاز ہے۔ کیا ارادہ کیا کہ اہل بیت کو جو نجاست سے دور رکھے، اتنا دور رکھے جتنا دور رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ اہل بیت جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں تمام مسلمان، اور اہل بیت کے بغیر دین جو ہے ہمارا مکمل نہیں ہے۔ ان قربانیاں، اہل بیت کی محبت اللہ نے ہم پر لازم کر دی۔ مسلمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سرکار سے تو محبت کرے اور سرکار کے اہل بیت سے محبت نہ کرے، اور سرکار کے اہل بیت سے محبت کرے اور سرکار کے صحابہ سے محبت نہ کرے، سرکار کے صحابہ سے محبت کرے، تابع تابعین سے محبت نہ کرے، اور ہاں سرکار سے محبت کرے اور ازواج مطہرات سے محبت نہ کرے۔ تو یہ سب جب تک دین کی فاؤنڈیشن مکمل ہوگی، جب ہم ان تمام کے دامن سے وابستہ رہیں۔ بہت خوبصورت کلام کیا انہوں نے شان اہل بیت کے اوپر۔
اور قرآن حکیم فرقان حمید نے ہمیں واضح طور پر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجیے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایک کام کرے، فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ سے محبت کرے. جب وہ آپ سے محبت میں کامل ہو جائیں گے یحببکم اللہ، اللہ پھر ان سے محبت کرنے لگ جائے. معلوم کیا چلا کہ اللہ کی محبت قربت پانے کے بہت سارے ذرائع میں ایک ذریعہ، سب سے اہم ذریعہ، وہ ذریعہ جس کو کامل ذریعہ کہتے ہیں، اکمل ذریعہ کہتے ہیں، اور سب سے اہم ذریعہ کہتے ہیں، وہ ہے محبت رسول. حضور سے جو محبت کرے گا اسے ہر حال میں اللہ کی محبت مل جائے گی. ایک ہوتا ہے پیاسا کنویں کے پاس جائے، پیاسا کنویں کے پاس جاتے ہیں، کنواں تو نہیں ڈسپینسر موجود ہے تو ہم پیاس سے ڈسپینسر کے پاس جاتے ہیں اور پھر جا کے پانی نکالتے ہیں. اگر میں گاؤں میں یہاں بیٹھا ہوں اور ایک شخص خود ڈسپینسر پانی نکال کر میرے پاس یہ کہتا ہے آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس آپ پانی اپنی پیاس بجھا رہے ہیں تو مجھے کتنا اچھا رہے گا. اسی طریقے سے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی قربت کے لیے انہیں کہیں اور جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ خود قربت اللہ کی حضور کی محبت کی وجہ سے مل جائے. اب یہاں اس کو بات ہے کہ اللہ کے رسول سے جو محبت کرنے کا جو ابھی آیت اللہ فرمائی اللہ مغفرۃ فی القربہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری محبت پا دو، تم میری اتباع کر لو، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. ایک کام کرو، تم میری اہل بیت سے محبت کرنے لگ جاؤ تو میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور جب میں تم سے محبت کروں گا تو اللہ کی تم سے محبت مل جائے گی. اس کی مثال ایسے اہل بیت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے تمام اشخاص کو اہل بیت کہلاتے ہیں جیسے حضرت فرمایا. لیکن پنجدن پاک جن کو کہا جاتا ہے، جن کا نام گرامی سے گرامی حضرت مولا علی مشکوشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور خاتون جنت صفاۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دونوں نواسے یعنی امام حسن و حسین، یہ وہ اشخاص ہیں جن کو بالخصوص اہل بیت کے اشخاص میں کہا جائے. اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے مرر البحرین کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کر دیا تو اللہ کے رسول کی جو ایک آیت آپ کے سامنے رکھا سورۃ کوثر آپ نے جو سنی ہوگی، تو سورۃ کوثر کی اگر شان نزول دیکھیں تو نعوذ باللہ کفار قریش حضور کو تانے دیتے تھے، نعوذ باللہ کہ آپ کی نعوذ باللہ کوئی اولاد نہیں. جب امام حسن پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. یعنی اللہ کے نبی وہ پیارے نبی ہیں جن کی اہل بیت کی شان یہ کہ ان کا نام ان کی بیٹی سے لے جاتا ہے. یعنی فاطمہ تعالیٰ کی جو نسل ہے نا، اس نسل سے اللہ کے رسول کی نسل آج اہل بیت کہلاتی ہے، یعنی سید کہلاتی ہے. تو وہ بادشاہ وہ کس کے در سے بنے؟ فاطمہ تعالیٰ کے در سے. یعنی حضرت علی کی جتنی بھی اولاد ہے وہ حضور کی آل کہلاتی ہے. اب یہاں بات پتہ لگی کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے انہیں لازمی طور پر اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی. کیونکہ رسول خدا نے فرمایا اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھتا ہے، اے اللہ تو ان سے بغض رکھ جو ان سے عداوت رکھتا ہے. تو معلوم ہی چلا کہ ان کی شان یہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں جائے تو میں پھر بات کروں کہ آج اپنے مقام علی کی بات کے اندر حضرت مقام علی کی اگر شان اور حکمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول داماد رسول ہیں، اسلام میں سب سے چھوٹے ہیں، اسلام میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بچوں میں بہادر و شجاعت کا علمدار کہلائے. پھر مقام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے ان کو لقب دیا من کنت مولا وہذا علی مولا، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار. پھر شان یہ تھی کہ جب فتح خیبر کا وقت آیا تو اب وہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، اور جو خیبر کا قلعہ تھا اس کا جو دروازہ تھا تو وہ 40 بندے بھی اس کو اکھاڑ نہیں پاتے تھے. آپ نے ایک ہاتھ کی ضرب سے اس کو اکھاڑ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے پیغام بچایا کہ پیارے رسول اس قلعہ خیبر کو فتح کرنا ہے تو اللہ کل اس کے
ایک جھنڈا ہاتھ میں دے گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. وہ کون تھا؟ بڑے بڑے صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ کل شاید جھنڈا ہمیں ملے گا، لیکن وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں آیا؟ مولا علی کے ہاتھ میں آیا. ان کے ذریعے فتح خیبر ہوئی. تو بات یہ کہ اہل بیت کا کردار ان کے افکار کی آج 19 رمضان جی 19 اور آپ رمضان کو ہے معلوم ہے کہ آج 19 رمضان آپ کو ایک ضرب لگی تھی جی. اس حوالے سے چلو گفتگو کریں گے. تو شان علی اہل بیت کو سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی محبت پا لے، اس کے لیے لازم ہے وہ اللہ کے اور رسول کے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت اپنے پر پا لے. یعنی 39 دن تک مفتی صاحب فرما رہے ہیں 39 دن تک جو دروازہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور 40ویں دن سرکار نے فرمایا کہ کل میں پرچم اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور وہ فتح یاب ہوگا. اور خیبر کو حضرت علی نے فتح کیا تو ایک ہندو شاعر کی نظر پڑی، اس نے کہا کہ جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش ہل جاتے، غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر. یعنی حضرت علی کی شجاعت یہ تھی کہ 2 انگلیوں میں پورے باب خیبر کو جو ہے اکھاڑ دیا. یہاں روک کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب باب خیبر فتح ہوئی اور آپ جو ہے اس کے بعد مال غنیمت لے کے چلے، مال غنیمت ملا آپ کو تو راستے میں ایک مسکین ملا، ایک اسیر ملا، کوئی یتیم ملا. مولا کائنات سب کو دیتے 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 جب گھر پہ پہنچے تو شہزادی فاطمہ زہرا کی آواز آئی ابوالحسن کیا ہمیشہ کی طرح آج بھی سب کچھ راہ خدا میں دے دیا؟ تو مولا علی نے فرمایا جی بنت رسول دے دیا. تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتی ہیں کہ میں بھی اس بات پہ راضی ہوں اور میرا خدا بھی راضی ہے. یعنی فاخے کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. یعنی خواتین کے لیے اتنا بڑا سبق ہے جن کے بچوں کے جھولے جبرائیل جھلائیں، جن کے درزی جبرائیل بن کے آئیں. ٹھیک ہے نا، اگر سیدہ یہ کہہ دیں کہ درزی کپڑے لا رہا ہے تو خدا جبرائیل سے کہے کہ جاؤ اور دروازے پہ یہ مت کہنا کہ میں جبرائیل ہوں، سید الملائکہ. کتنی بڑی عظمت ہے جناب جبرائیل علیہ السلام کی. مگر آ کے سیدہ کے دروازے پہ فرما رہے ہیں میں تو حسنین کا درزی ہوں. تو اہل بیت کی منزل، اہل بیت کا درجہ، اہل بیت کی قربانیاں، اور پھر جہاں تک مفتی صاحب نے فرمایا مولا کائنات کے فضائل کا سمندر اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ ہم دونوں پوری رات مولا کائنات کے فضائل بیان کریں، ان کی سخاوت بیان کریں، ان کا صبر بیان کریں، ان کی صبر و رضا بیان کریں، ان کی عبادت بیان کریں، ان کی ریاضت بیان کریں. کون کون سے زندگی کے پہلو ہیں مولا کائنات کے کہ ہم ان دنوں میں یعنی آج جو ہے آج ہمارا ماشاءاللہ 19 روزہ ہے جی. آج کی رات وہ ہے کہ جس رات کو مولا کائنات کو ضربت لگی ہے مسجد کوفہ میں. آپ یہ دیکھیں نا، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن جی، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا، بے شک نمازوں سے سب سے افضل نماز فجر کی، نماز کے اراکین میں سب سے افضل ترین سجدہ. تو مولا کائنات کو ضربت لگی ہے، آج 19 ہے، صبح کو لگی ہے یہ ضربت. تو کب لگی؟ جمعے کا دن، سب سے افضل نماز صبح کی، اور سب سے افضل مہینہ رمضان کا، اور سب سے افضل سجدہ. اور سجدے میں جب ضربت لگی تو آپ نے کہا فزت رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. یہ کہنے کی یعنی خیبر کو اکھاڑا نہیں کہا، ہر جنگ میں لڑی، کبھی نہیں کہا کہ میں علی کامیاب ہو گیا. آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ واحد شخصیت ہے کہ اس کو دنیا نے خدا کہا. یہ پوری زندگی دنیا کو بتاتا رہا کہ میں خدا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو اب بتانے کا مقصد یہ کہ 19 رمضان مبارک فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام تھا خارجی بن جی. یہ وہ شخص تھا اور اس کے ساتھ 2 اور ساتھیوں نے منصوبہ بنایا کہ جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اور ان میں سے جو اللہ جن کو کمانڈر یا کسی خطے کا خاص طور پہ امیر بنایا، تو
किसी तरह उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो इब्न मुल्जिम वो शख्स था जिसने जहर आलूद खंजर साहब कहते हैं वो लेकर आपकी तरफ बढ़ा। वो बढ़ा कैसे, पूरा वाक़या मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जब वो कूफा पहुंचा तो कूफा पहुंचने के बाद तकरीबन रिवायत लिखे 1 महीने तक जो है उसने वो जो खंजर था ना वो जहर के उसमें डाल कर रखा था कि इसके बाद से कोई नाउज़ुबिल्लाह बच ना पाए। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफे के मस्जिद में फजर की नमाज के लिए जब आप जाते तो उठाया करते थे लोगों को। तो ये अपने मस्जिद पहले से ही लेटा हुआ था मस्जिद के अंदर और उसने चादर पर छोड़ी। तो हज़रत अली ने इसको बुला कर नमाज पे उठाया, फरमाया उठो और जिस काम के लिए है उसको सर अंजाम। ये आप जानते थे कि आज की रात होने क्या वाला है। तो ये वो शख्स था कि जब आप नमाज में खड़े हो, पीछे एक तरफ इमाम हसन भी हैं और सहाबा किराम अहले बैत भी हैं और आप नमाज पढ़ा, ना इसने क़याम में वार किया, ना इसने रुकू में वार किया, इसने वार किया तो सजदे में वार किया। तो ये जानता था कि अली जो है जब आगे से कि चाहता तो आपको जब उठाना आया था तब भी वार करता, लेकिन वो जानता था ये शेर खुदा है, अल्लाह ने इनको वो मर्तबा दिया। अल्लाह के लिए जब लड़ते हैं तो बड़े बड़े जो सुरमाओं को इन्होंने मजा चुका चुके हैं। आप ऐसी शख्सियत को अगर उठा के देखें, चाहे जंगे बदर हो चाहे फतह खैबर हो, हर लम्हे आप फतहयाब हुए। और अल्लाह के रसूल ने जब भी इस्लाम को ऐसा मौका आया कि जब देखा गया कि हालात वाक़यात दूसरे जाने पड़ रहे हैं तो इमाम अली ने मुकाम अली को बताया कि अली की शान क्या, और आगे बढ़कर फिर जो इस्लाम का झंडा हाथ में लेकर इस्लाम को सरबुलंद किया। तो आज मुल्जिम जानता है कि सामने मौजूद है, चाहता तो वार कर सकता था लेकिन उसने नमाज में वार किया। इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो जानता था कि नमाज में इनका जहन, इनका दिल हर तरफ अल्लाह की तरफ होता है, यानी ये हर लिहाज से अल्लाह की तरफ राग़िब होते हैं। तो कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और ये मेरे साथ कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तब जाकर जब आप सजदे की हालत में थे तब आपको एक ज़र्ब मारी, और जब ज़र्ब मारी मैं चाहता हूँ आपने आप जान फरमाएं। बिल्कुल, ये मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जब इससे पहले भी मौला अली को पैर में तीर लगा था तो सरकार ने फरमाया था कि जब अली नमाज में हो तो तीर निकाल लेना। तो किसी साहबी ने पूछा था या रसूलल्लाह नमाजी में क्यों तीर निकाले? तो कहा जब अली नमाज में होते हैं तो जिस्म यहाँ पे होता है, रूह अर्श पे। तो इससे पहले के मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया कि 18 रमजान को, आज 19 रमजान में 18 रमजान को आपने अपनी बेटी जनाबे बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का रोजा इफ्तार किया और आपने नमक और दूध रखा। तो मौला ने फरमाया कि क्या तुमने अली को कभी एक वक्त में 2 सालन खाते देखा है? तो वो चाहती थी कि नमक हटा दें, आपने दूध को हटा दिया। फिर आपने हसन से पूछा बेटा, मौला हसन से, कि बेटा आज कौन सा रोजा है? कहा बाबा आज 18वां रोजा है। तो आपने रेशे मुबारक पे हाथ लगा के कहा कि अब मेरी दाढ़ी खून से रंगीन होने वाली। यानी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब जानते थे कि मुझे जो है आज की शब जो है मुझे ज़रूरत लगेगी और सजदे में लगेगी। और पूरी रात रावी कहता है कि आप इबादत इलाही में मजबूर रहे, कभी आसमान की तरफ देख के दुआ मांगते थे, तौहीद किब्रियाई बताना ये चाहते थे कि हमारी जिंदगी का पल पल अल्लाह की इताअत में। और जब सुबह के वक्त निकलने लगे आप तो पहले इमाम हसन से कहा कि ये मुर्गाबियां जिन्होंने आपका रास्ता रोका, मुर्गाबियां आपसे लिपट गई, तो आपने कहा कि अगर इनको रख सको तो इनको रख लेना वरना इनको आजाद कर देना। फिर कुंडी ने आपको, यानी जान से निकल रहे थे, कुंडी ने आपको रोका कि ना आप ना जाएं, मगर चूंकि मर्जी इलाही थी और वो मर्जी इलाही पे राजी थे और वो वक्त आया कि जब इब्न मुल्जिम ने आप पे वार किया, आपने कहा कि रब्बे काबा की कसम मैं अली कामयाब हो गया। और इमाम हसन ने नमाज को तमाम किया और आपको एक गिलीम में लपेट के जो है आप घर की तरफ ले चले। जब आपको घर की तरफ ले जाने लगे तो आधे रास्ते पे आपने आवाज दी कि बेटा हसन रुक जाओ यहाँ। कहा बाबा हुक्म। कहा ये जो मेरे सहाबी हैं, मेरे दोस्त हैं, इनसे कहो वापस चले जाए।
کہا بابا یہ تو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے دوست ہیں. کہا میری بیٹیاں جو ہیں وہ رو رہی ہیں، اللہ زینب و کلثوم جو ہیں وہ نوحہ کنائیں، میں نہیں چاہتا کہ غیر محرم کے کانوں میں میری بیٹیوں کی آواز. تو آج کی شب امام مولائے کائنات کی شب ضربت کے نام سے منسوب ہے، اور یہ وار جو ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ خوارج کی طرف سے یہ وار اسلام پہ کیا گیا جی، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ انا دار الحکمہ و علی بابها، ٹھیک ہے نا، میں حکمت کا شہر والی اس کا دروازہ ہے. یعنی مولائے کائنات کے بارے میں سرکار کے اتنے اقوال ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کامیابی حضرت علیہ السلام بتا رہے ہیں عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو یہ کامیابی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کامیاب رہنا چاہتے اور آخرت میں بھی، تو دیکھو مجھ جیسا علی کامل، مجھ جیسا علی عامل، جس نے رسول کی زبان چوسی، جس نے آنکھیں کھولی تو رسول کو دیکھا، جس کی تربیت رسول اللہ نے کی. فرماتے ہیں میں رسول اللہ سے علم ایسے لیتا تھا جیسے جو ہے چڑیا جو ہے اپنے بچے کو دانا دیتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی جی، کہ مولا علی کی شان اور عظمت کو اتنا اندازہ لگائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اور عظمت اور آپ کا مقام اس طرح کیوں بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے لخت جگر کی سب سے عظیم نعمت آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت مولا علی سے. تو بتانا یہ تھا کہ حضرت علی اللہ کے گھر میں ان کی ولادت اور خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت. تو اگر کہتے نا کہ آپ کو یہ شان اور عظمت ملی تو اللہ کے رسول نے یہ مقام دیا کہ جب آپ کو یہ سب نے فرمایا نا کہ انا مسجد العلم والی بابوہا، کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو مراد یہ کہ قرآن کی جتنی بھی حکمت ہے وہ آپ کو حضرت علی سے لینی پڑے گی. کیوں؟ یاد رکھیے گا اللہ نے تمام کتابوں کے علم کو جمع کیا 4 کتابوں میں رکھا. تمام کائنات کا جتنا بھی یعنی فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، حدیث ہو، قرآن ہو، اصول حدیث ہو، تمام علم کو جمع کیا 4 کتابوں میں رکھا. 4 کتابوں کے علم کو اٹھا کر قرآن میں رکھا، قرآن کے علم کو اٹھا کر سورہ فاتحہ میں رکھا، سورہ فاتحہ کے علم کو اٹھا کر بسم اللہ میں رکھا، بسم اللہ کے علم کو اٹھا کر با میں رکھا، با کے علم کو اٹھا کر با کے نقطے میں رکھا. اور علی فرماتے ہیں انا نقطۃ با، وہ نقطہ با علی کی ذات ہے. یعنی نقطے میں یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کا کیا کمال ہے، یہ شان ہے مولا علی کے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے ہمیں اتنی جو ہے وہ موٹیو بات بتائی ہے، ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دی ہے، اور ہمارا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا. جی ناظرین، نور علم میں اب تک اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے حاضر رمضان کے ساتھ. مگر آپ ہم کو یوٹیوب اور فیس بک پہ لنکس آپ کو دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، مگر اس میں اپنا ان باکس میں اپنا نام اور ایڈریس ضرور رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ ماویہ پیمپرز ہمیں دے رہا ہے گفٹ ہیمپرز. جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ماویہ اسپانسر کر رہا ہے ہمیں، جو آپ کو دے رہا ہے، آپ کو گفٹ ہیمپرز دے رہا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو دے رہے ہیں؟ تو آپ جب تک ہمیں ان باکس نہیں کریں گے اپنا نام، ایڈریس، تب تک ہم وہ آپ کو نہیں ڈلیور کر سکتے. تو یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا آخری رمضان تک جاری، مگر آپ ہمیں ان باکس کرنا مت بھولیے گا.